ہمارے معاشرے میں یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ ایک عورت مرد کے بنا ادھوری ہے۔ مرد نہ صرف عورت کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کو سہارا بھی دیتا ہے، مگر ثریا کا معاملہ ان باتوں کے برعکس تھا۔ ثریا کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو نشے کا عادی تھا۔ ثریا بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بچی کا پیٹ پال رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر نشے کی حالت میں اپنے گھر کے برتن بیچنا شروع ہو گیا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود ثریا کے شوہر نے نشے کی عادت نہ چھوڑی، تو ایک دن اس نے اپنے شوہر کو مار دیا اور 10 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی۔ اس دوران اس نے اپنی بچی آمنہ کو ایک یتیم خانے میں دے دیا۔ 10 سال کے بعد وہ جیل سے رہا ہوئی۔ وہ اپنی بچی سے ملنے یتیم خانے گئی۔ یتیم خانے میں کئی مردوں کا آنا جانا تھا، اور اسی یتیم خانے کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ یہاں سے نوجوان لڑکیاں مختلف علاقوں میں سپلائی کی جاتی ہیں۔ آمنہ نے ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ آمنہ کو یتیم خانے سے کرائے کے گھر میں لے آئے۔ اس گھر کا کرایہ پورا کرنے کے لیے ثریا نے دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے آمنہ کو ایک اسکول میں داخل کروا لیا۔ اس کی ساری دنیا اب اس کی بیٹی ہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر قسم کی مشکل برداشت کر رہی تھی۔ ایک محلے کا لڑکا جس کا نام سلیم تھا، اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں، مگر ثریا نے اسے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس نے بار بار ثریا کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ثریا اس لڑکے پر حیران ہوئی کہ مجھ سے عمر میں 3 سال چھوٹا ہے، پھر بھی مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ ثریا کی عمر 40 سال تھی، جبکہ سلیم صرف 24 سال کا تھا۔ آخر کار ثریا اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی اور اس لڑکے سے نکاح کر لیا۔ شادی کے 1 سال تک سب ٹھیک چلتا رہا، مگر اس کے بعد سلیم کو مالی خسارہ ہونے لگا، حتیٰ کہ اس نے اپنا رکشہ بھی بیچ دیا۔ مگر ثریا نے اسے پھر بھی تسلی دی کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلیم ایک دکان پر سیلز مین کی نوکری کرنے لگا۔ وہ صبح کو جاتا اور شام کے گھر واپس آتا۔ ایک دن ثریا دوپہر کو گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ آمنہ کچھ پریشان سی ہے۔ ماں کے پوچھنے پر بیٹی نے کچھ بھی نہ بتایا اور وہ بہانہ کیا کہ میرے سر میں درد ہے، مگر ثریا کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ جب بھی ثریا کام کاج سے گھر واپس آتی تو ثریا کو پریشان پاتی۔ ایک دن اپنی بیٹی کی پریشانی میں گھر جلدی واپس آئی تو سلیم کو گھر میں پایا۔ سلیم نے جب اچانک ثریا کو دیکھا تو بھٹلا سا گیا اور کہنے لگا کہ وہ اصل میں اپنا گھر بٹوا بھول گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ثریا کافی حد تک معاملے کو سمجھ چکی تھی۔ اس نے آمنہ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ یہ ادھر کیوں آیا تھا۔ آمنہ زور زور سے رونے لگی اور اپنی ماں سے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے سلیم مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں اسکول سے جیسے ہی واپس آتی ہوں یہ شخص دکان سے ادھر آ جاتا ہے، مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ اگلے دن ثریا بہت جلدی گھر واپس آ گئی اور کمرے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ جب آمنہ اسکول سے واپس آئی تب کچھ ہی دیر بعد سلیم گھر آیا اور آمنہ سے کہنے لگا کہ ضد نہ کرو اور میرا کہنا مان لو، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ البتہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو پہلے تمہاری ماں کو مار ڈالوں گا اور پھر تجھے مار دوں گا۔ یہ سن کر ثریا سلیم کے سامنے آ گئی اور سلیم سے جھگڑنے لگ گئی۔ ثریا نے ایک ڈنڈا سلیم کے سر میں مارا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، مگر ثریا اسے مارتی رہی حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ ثریا کو فکر ہونے لگی کہ اب لاش کو کہاں چھپاؤں۔ اچانک اس کے دماغ میں ترکیب آئی۔ اس نے لاش کو باہر کوڑے میں پھینک دیا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے اس لاش کو دیکھ لیا اور پولیس کو بتا دیا۔ پولیس نے اچانک ثریا کے گھر چھاپا مارا اور تحقیق کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ ثریا نے اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ پہلے شوہر کے قتل میں وہ پہلے ہی جیل کاٹ چکی تھی۔ دونوں دفعہ ثریا کو اس جرم میں سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا کہ اس نے اپنے دونوں شوہر کو جرم کی خود سزا دی، کیونکہ اگر وہ پہلے شوہر کو نہ مارتی تو وہ نشے کی وجہ سے اپنی بیوی کو بیچ دیتا اور سلیم اس کی بیٹی کی عزت لوٹ لیتا۔ واقعی میں ہمارے معاشرے میں یہ حال ہوتا ہے کہ عورت کی عزت نہیں کی جاتی اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے، جبکہ اس دنیا میں ایک عورت کا مقام مرد سے بھی زیادہ ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ عورت کی عزت کریں اور ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھیں، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے رشتے خراب ہو جائیں۔